ایک ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ 16 سال کی لڑکی اکیلی، قیامت ہے کہ نہیں ہے؟ 16 سال کی اکیلی لڑکی کسی طرح، جیسے یہ نکلتے ہیں ریسکیو آتا ہے، اور وہ اکیلی لڑکی شہر میں آ گئی، اور اس شہر میں نہ اس کا جاننے والا نہ پہچاننے والا. بھائی تم کہاں سے آئیں؟ میرے بوڑھے والدین تھے، میرے والدین تھے اور میں تھی، ایک ہی بیٹی پتہ نہیں کہاں ہے، والدین پتہ نہیں کہاں. اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ درندوں کا، اللہ معاف فرمائے، درندوں کا شہر ہے. یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قیامت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک لڑکی تنہا، نہ اس کا کوئی والی نہ کوئی وارث، اکیلی بیچاری پریشان حال، کبھی ادھر گھوم رہی ہے کبھی ادھر گھوم رہی ہے کہ کوئی جاننے والا مل جائے، کوئی جاننے والا نظر آ جائے. ان حالات میں بھی ہم اللہ سے توبہ نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہ کریں، اللہ کے سامنے نہ جھکیں، تو پھر اور کس قیامت کا انتظار ہے؟ انبیاء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، اللہ والوں کا راستہ یہ ہے کہ جب انہیں آزمائش میں ڈالا گیا، جب ان کا امتحان کیا گیا، جب ان کے اوپر مصیبتوں کو طاری کیا گیا، تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور کہا، اے اللہ، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ نے کن الفاظ سے بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں جب وہ حضرت یونس مچھلیوں والا اپنے شہر سے نکلا، اپنی قوم سے ناراض تھا، اپنی قوم پر اسے غصہ تھا، لیکن اللہ عذاب کے آثار آ گئے تھے، لیکن اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا. اور جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلا، کیا اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ کیا اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ اتنا تھا؟ یہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے. پھر وقت آیا، فنادا فی الظلمات، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندھیرے در اندھیرے میں، فنادا فی الظلمات، پھر وہاں سے اسے اللہ کی بارگاہ میں وہ جھک گئے، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جھک جانا، توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، یہی ایک راستہ ہے بھائی جان، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. انبیاء کا طریقہ یہ، اولیاء کا طریقہ یہ، صحابہ کا طریقہ یہ، ہر اللہ والے کا طریقہ یہ کہ جب اس پر مصیبت اور تکلیف آئی، اس نے اپنے رب کو یاد کیا. اپنے رب کو یاد کیجئے اور ان بھائیوں کی مدد اور تعاون کیجئے. بہت کر رہے ہیں الحمدللہ، فخر نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں میں فخر آ گیا، اللہ معاف فرمائے، جی ہم کراچی والے ہیں، ہم نے بہت کیا ہے. بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں کیا، لیکن تکبر اور فخر اللہ کو پسند نہیں ہے. جو بھی ہم کر لیں وہ کم ہے. اللہ نے دیا ہے، الحمدللہ ہم لگا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن فخر نہیں، تکبر نہیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا اپنے بھائیوں کے کام آنے کی. آپ بھی کوشش کیجئے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ کہ ان بھائیوں کے کام آئیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 5000 فیملیز ہمارا ارادہ ہے، ہم نے رجسٹر کر لی ہیں، جن تک ہم پہنچیں گے اور انہیں راشن بھی پہنچائیں گے، شیلٹر بھی پہنچائیں گے، اور پھر آگے ان کے بحالی کے کام میں بھی ان کے مددگار ہوں گے الحمدللہ. تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، لوگ اب اپریشیٹ کرنے لگے ہیں. آپ کے اس ادارے میں لوگ آ رہے ہیں. آج صبح ہمارے پاس امریکی وزارت خارجہ کے ایک نائب وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، ڈیرک شولے ایسا کوئی نام تھا. وہ ہمارے اس ادارے میں آئے اور انہوں نے یہ سارا کام ہمارا دیکھا. طلباء پیکنگ کر رہے ہیں، تقسیم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہم نے انہیں کو دکھائیں. تو ان کے تاثرات یہ تھے کہ مدارس کے بارے میں اور اس قوم کے بارے میں یہ ایک نیا زاویہ ہے جو میرے سامنے آیا ہے. یہ قوم میں اتنی پوٹینشل ہے، ایک دوسرے کی اتنی ہمدردی ہے کہ وہ حیران تھے. اور میرے بھائی ان کے ساتھ تھے، مفتی ابوبکر صاحب. انہوں نے جب ہم نے یہ کہا کہ ہم بحالی کریں گے، گھر بنائیں گے، معاشی بحالی کریں گے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ
کیا کہہ رہے ہیں یہ حکومتوں کے کام ہے. ہم نے کہا بھی اللہ کے سہارے اللہ کی رحمت سے امید ہے. بھئی ہم اور آپ کیا ہیں, اللہ ہے کرنے والا. ارادے بڑے بڑے کریں گے اللہ بڑا کام لے لے گا.